میرا اپنا ڈائریکٹر مجھے فورس کرنا شروع ہو گیا, میں کمپرومائز نہیں کر رہا تھا. میں نے وہاں پہ آپ اندازہ لگائیں روز بسیں بھر بھر کے جا رہی تھی, تو میں نے بسیں بچوں کی, ینگ بچوں کی, انڈر ایج بچوں کی, گجرات سے بسیں بھر کے جا رہی تھی جو بلوچستان کو جا رہی تھی, اور وہ میں نے پکڑی, پرچے دیے, اور اس کے بعد رزلٹ یہ ہوا کہ میں ہی فارغ ہو گیا. مجھے اسپیشلی بھیجا ہی اس لیے کیا گیا کہ ڈی جی ایف آئی اے نے, اس وقت جو ڈی جی ایف آئی اے تھے انہوں نے مجھے بھیجا ہی اسپیشلی اس لیے کیا کہ آپ وہاں اس کے خلاف کاروائی کریں گے. لیکن 6 ماہ کے بعد میرا ڈائریکٹر چینج ہوا اور نیا ڈائریکٹر آیا. دیکھیں میرے سے پہلے انفارچونیٹ, میں یہ نہیں اوپن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن میرے سے پہلے تو ایف آئی اے گوجرانوالہ گجرات ٹھیکے پہ دیا ہوا تھا, اور ایک پرائیویٹ مافیا کو دیا ہوا تھا, اور انہوں نے جو بیچارے وکٹم تھے ان کو فورس کیا, ان کو بلیک میل کر کے ان کی لاشوں سے کھیلا گیا. فوت ہو چکے تھے, ان کے لواحقین کو یہ باور کراتے رہے کہ ابھی زندہ ہیں, آپ کی بات کروائیں گے, اور اس باور کرانے کے چکر میں ان کے بیانات لیتے رہے اور صلح نامے لکھواتے رہے. اور جب میں نے ان کی ضمانتیں کینسل کروانے کے لیے کیا, ان کا کیس کیا, امیگریشن سے ریکارڈ لیا, ان کی ڈیڈ باڈی آنے کا ریکارڈ لیا, اور پھر ان جو سروائیور سے انفارمیشن مجھے ملی کہ جو لیبیا میں کیمپوں میں ان کو کیسے رکھا گیا اور کیمپوں میں کون کون انوالو تھا, پھر وہ بندے آئیڈینٹیفائی کیے گئے. ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے کرتے آگے ہم نے کافی ایجنٹ پکڑے, اور اسی دوران میری ٹرانسفر ہو گئی. دیکھیں دو ایشو ہیں. ایک ایشو ہے کہ جو کشتی میں لوگ سوار تھے اور وہ کتنے سوار تھے, اور سب سے زیادہ جو نمبر 1 ہے وہ اپرچونٹی تو جو سروائیول ہیں, تو ان سے انفارمیشن ملے گی کہ وہ کون کون تھے, کتنے لوگ تھے, پاکستانی کتنے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ان کے پیرنٹس ہیں, ورثہ ہیں, ان سے انفارمیشن ملے گی. اور دوسری اس کے علاوہ ایک اور جو ایشو ہے اس کی طرف ابھی تک کوئی دھیان نہیں جا رہا, وہ کہ کتنے لوگ ابھی لیبیا میں ڈمپ ہیں جو ابھی کسی اور کشتی کی سواری کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بارے میں ابھی انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی, کیونکہ بہت ساری دنیا جو ہے وہ پاکستان سے دوسری دنیا سے جا چکی ہیں, لیبیا میں بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف کیمپوں میں ہیں. ان کا آئیڈینٹیفائی کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جو بیچارے تو ابھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا ابھی مسنگ ہیں, لیکن جو لوگ ابھی لیبیا کے مختلف کیمپوں میں موجود ہیں جہاں پہ عام لوگوں کی ایکسس نہیں ہے, ان کے بارے میں کوئی ڈیٹا اکٹھا نہیں کیا جا رہا, ان کے بارے میں کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی, نہ یونائیٹڈ نیشن کی طرف سے اور نہ ہی کوئی کسی اور لیول سے. تو اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ تاکہ یہ تو جو ہو گیا اس کا بھی سدباب کریں, اس میں جو لوگ انوالو تھے. دیکھیں سزاؤں کی ریشو ہماری بہت کم ہے, بڑی بدقسمتی ہے, اور بہت سارے جو ایجنٹ ہیں وہ ایٹ لارج ہیں, اور اس میں گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف پنجاب پولیس کو اور ایف آئی اے کو, اس سب کو مل کے اس کے خلاف ایک کمپریہنسو کمپین چلانی چاہیے, تاکہ جتنے لوگ, سینکڑوں نہیں ہیں, تھاؤزنڈز میں ایجنٹ ہیں جو صرف گجرانوالہ گجرات کے جو سرکل کی ایف آئی میں ہیں وہاں پہ ہیں, اس طرح پنڈی ریجن میں ہیں, تو ان تمام ملزمان کو جو ایجنٹس ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ایک ایکشن پلان بنایا جائے جس میں لوکل پولیس اور ایف آئی اے مل کے کریں. اور اگر صحیح طرح یہ امپلیمنٹ کیا جائے, کیپیسٹی تھوڑا بہت ایشوز ہیں لیکن ود ان اویلیبل ریسورسز بھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. ول چاہیے, اور جب ول نہیں ہوگی تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور اس وقت بھی میں نے دیکھا کہ جو انویسٹیگیشن تھی وہ فالٹی تھی. کہ جب اگر جتنے لوگ اس رنگ میں شامل تھے, سو مچ سو جو سروائیور تھے, اور جس گاؤں میں دفتر موجود تھا ہمارا گجرات میں, اس گاؤں کے 3 وکٹم تھے جن کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور ان کی فیملی کو, ان کے جو سروائیور تھے, ہم نے ان سے بھی انٹرویو میرے سے پہلے نہیں کیا تھا. تو میں نے سب کو بلایا, ان کے فیملی سے رابطہ کیا, ان کو بلا کے ایشورنس دی اور ان کے انٹرویو کیے, اور وہاں سے پتہ چلا کہ کون کون سا ایجنٹ ہے. اور وہ پھر آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ہم نے ان ایجنٹس کو پکڑا. ایک کشمیر سے ریلیٹڈ تھا, کوئی گجرات سے تھا, کوئی سرگودا سے تھا, اس ڈفرینٹ جگہوں پہ سے تھے. ہم نے ان ایجنٹس کو پکڑا, اور اس کے بعد بسکن سے 6 ماہ بعد میری ٹرانسفر ہو گئی اور مجھے وہاں رہنے نہیں دیا گیا. کیونکہ میں وہاں پہ میرے سے خوش کوئی نہیں تھا. ابھی اگر تو اس ایشو پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایکشن لیا, خود اس سارے معاملات کو فالو کیا, سپروائز کیا, تو کچھ ہوگا.
ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایک سینئر آفیسر ہیں, بڑے اچھے ایماندار ہیں, احسان صادق صاحب ہیں جو آئی جی ہیں, ابھی ڈی جی نیشنل پولیس بیورو ہیں, ان کی سربراہی میں انہوں نے کمیٹی بنائی ہے, انہوں نے بہت اچھا کام کیا, میرے سے بھی انہوں نے رابطہ کیا. دیکھیں جو امیگریشن کی ہسٹری ہے وہ پاکستان سے بیک ٹو منگلا تربیلا ڈیم جب بنا, اس کے بعد لوگ وہاں سے مائگریٹ ہوئے, کچھ یورپ گئے, انگلینڈ گئے, تو وہاں سے یہ بیسیکلی سٹارٹ ہوا. اور جیسے جیسے لوگ باہر جاتے گئے, ہمسائے کی نے آ کے سب سے پہلا کام کرتے ہیں کہ ساتھ گھر اچھا بناتے ہیں, گاڑی لے لی, تو اس سے جو سراؤنڈنگ ہے ان میں ہوتا ہے کہ جو بھی بندہ باہر جا رہا ہے, جو بھی یورپ چلا گیا وہ اس کی حالت بدل جائے گی, اور لوگ پھر رسک لینے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ انیشلی تو یہ ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ فلائٹس میں بھی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہوتی تھی. جب ڈیجیٹلائزیشن ہوئی اور کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا, پاسپورٹ ڈیجیٹلائز ہو گیا, تو اس کے بعد ڈائریکٹ جو امیگریشن ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی. اب جو ہے جتنی امیگریشن انلیگل امیگریشن ہو رہی ہے وہ انڈائریکٹ ہو رہی ہے, اور انڈائریکٹ کے ملٹیپل ویز ہیں کہ لوگوں کو یہ پاکستان سے, جو میں اب بات کروں گا پاکستان سے, کیونکہ پاکستان سے جو جاتے ہیں وہ ایک ہے بائی روڈ جو وایا بلوچستان, ایران اور ٹرکی وہ روٹ ہیں, دوسرا ہے جو بائی ایئر جاتے ہیں, اور جو بائی ایئر جاتے ہیں وہ پاکستان سے ویزا لے کے دبئی چلے گئے, ٹرکی چلے گئے, کسی گلف کنٹری میں گئے, اور وہاں سے آگے لیبیا چلے گئے, تو لیبیا سے پھر وایا شپ یہ آگے جاتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں پھر آگے کئی گروپس ہیں, ایک ہیں کو جو چھوٹے بچے ہیں اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں, ایڈلٹس بھی ہیں, ایجوکیشن پراپر ہے نہیں ہے, اسکلڈ ورکر نہیں ہے, اور اتنا نالج نہیں ہے کہ جی ہم کیسے اگر باہر جانا بھی چاہتے ہیں تو کیسے جا سکتے ہیں. یہ جو شپ ریک والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ موسٹلی لو ایجوکیٹڈ ہیں, اور ان میں اور یہ جو ریگولر روٹس ہیں ادھر سے جا نہیں سکتے, پھر یہ اس چکر میں آتے ہیں. اب اس میں پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا, یہ پہلے بھی کشتیاں بہت ساری ڈوبی ہیں, اور بہت سارے پاکستانی جو ہے اس میں فوت ہوئے ہیں. 2018 میں بائی چانس میں خود جب یہ ڈوبی تو اس کے بعد مجھے گجرات کا انچارج بنایا گیا, ڈپٹی ڈائریکٹر وہاں لگایا گیا, اور مجھے یہ اسپیشل ٹاسک دیا گیا, اور میں نے دیکھا انفارچونیٹلی پھر ہمارے بھی لوگ جو ہیں, ہماری پراپر انویسٹیگیشن نہیں ہے, انکوائری پراپر نہیں ہے, اور ٹریننگ پراپر نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو اسپیشلی جو گجرات ڈویژن ہے وہ انفارچونیٹ وہ ایک پراپر اٹینشن اس کو نہیں دی گئی جتنی کو دی جانی چاہیے, اور جس کی وجہ سے اور وہاں پہ جو امیگریشن مافیا ہے, جو ایجنٹ مافیا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ایک تو ہمارے جو لاز ہیں وہ پراپر نہیں ہیں. ہسٹوریکلی آپ دیکھیں تو پاسپورٹ ایکٹ تھا جو 74 میں بنا, کہ جس میں پاسپورٹ کے بغیر جو سفر تھا وہ انلیگل ڈاکومنٹس پہ جو ٹریولنگ تھی اس کے بارے میں تھا. امیگریشن آرڈیننس پھر 79 میں آیا, اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی کچھ لاز بنے ہیں. جو لاز بنے ہیں وہ موسٹلی اب جو بنے ہیں وہ ہمارے جو ویسٹرن پاورز ہیں, یورپین یونین ہے, ان کے پریشر پہ بنے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ ان کو سوٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ جاتے تھے وہاں سیٹل ہو جاتے تھے, اسائلم لیتے تھے, وہ کلیم کرتے تھے کہ ہم واپس جائیں گے تو ہمیں پروسیکیوشن ہوگی, اور پروسیکیوشن سے بچنے کے لیے ہم آ گئے ہیں. اس کی وجہ سے جو لاز بنے ہیں, اب ہم جو بندہ ٹریول کر رہا ہے اس کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے مائیگرنٹ اسمگلنگ پہ, اب اس پہ تو کیس نہیں ہو سکتا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ اگر وہ نام لے گا تو بتائے گا تو اس پہ کیس درج ہوگا. اور دوسری ہے کہ جی میں پہلے جو کہہ رہا کہ جی انویسٹیگیشن جو جب پراپر نہیں ہوگی, ہمارے اندر کرپشن بھی ہے, دوسرے انوالومنٹ بھی ہیں, اس کی وجہ سے پھر ملی بھگت بھی آ جاتی ہے. اور میں نے خود جو پچھلا میں 2018 میں جو لیبیا والا شپ ریک ہوا اس کی جب میں نے گیا تو میرے سے پہلے FIR درج ہو چکی تھی, اور جب میں نے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں کی گئی تھی, پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا تھا. جو رنگ تھا یہ انٹرنیشنل جو ہے یہ کرائم مافیا ہے جس میں لوکل بھی لوگ انوالو ہیں, اور اس میں آگے دیکھیں ایران ہے, ٹرکی ہے, لیبیا ہے اور یورپین ہے, ان سارے ممالک کے سے لوگوں سے ایک لنکڈ ہے. اور پھر جو یہاں سے جاتے ہیں لوگ, جو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ بھی ان کو لے کے کیسے جانا ہے. اگر کسی کو جانسا دیا جاتا ہے کہ ان کو بائی ایئر پہنچائیں گے, یہاں سے لے کے لیبیا میں جب لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈمپ کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ بھی جو میری لیٹسٹ اطلاعات ہیں کہ وہاں 2 ایریاز ہیں. ایک ایریا ہے جو ایک کہ جو ہمارا ریکگنائز ایریا ہے, اور ایک جگہ ہے کسی اور جنرل کی وہاں پہ ہولڈ ہے, تو وہاں پہ وہ
ایک انریکگنائزڈ ایریا ہے، اور وہاں پہ جب ڈمپ ہوتی ہیں تو وہاں سے ان کو پچھلے لوگوں سے بات کرنے کی اجازت بھی ان کی مرضی ہوتی ہے جن کے قبضے میں ہوتے ہیں۔ اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے، ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں۔ کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں۔